بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودیوں کا بندر بننا۔ جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، ایسے ہی یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا۔ بس فرق اتنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جمعے کی اذان سے نماز تک کوئی بھی دنیاوی کام یا کاروبار کرنا یا وہ سارے کام جو نماز میں دخل انداز ہوں حرام ہیں، لیکن یہودیوں کے ہاں ہفتے کے دن سارے دنیاوی کام حرام تھے اور خاص طور پر شکار کرنا سخت جرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے پاس ایک شہر ایلا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان تھا۔ یہ لوگ مچھلیوں کے بڑے شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتہ بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو بنی اسرائیل کے امتحان کے لیے یا تو اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں نبی یونس علیہ السلام تھے۔ باقی دنوں وہ مچھلیاں غائب رہتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل لالچ میں آ کر سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرا جائے کہ وہ مچھلیاں بھی پکڑ لیں اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر عقل مندوں نے یہ حیلہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے غار کھود دیں اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا لیں۔ جمعے کے دن نالیوں کا منہ کھول دیتے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی گڑھوں میں آ جائیں۔ اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیں، جس سے وہ بڑے مالدار ہو گئے۔ روایتوں کے مطابق 40 یا 70 سال ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے، جن کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسری منع کرنے والوں کی اور تیسری چپ رہنے والوں کی۔ یہ 12,000 تھے، جبکہ باقی شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور شکاریوں کے بیچ ایک دیوار بنا کر شہر کو 2 حصوں میں بانٹ لیا اور کہنے لگے کہ ہم شکاریوں کے ساتھ نہیں رہیں گے کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان لوگوں کو شکار کرنے سے منع فرمایا اور کہا، اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں قید کر لے تو اس نے اس کا شکار کر لیا، اب اسے کھائے یا نہ کھائے، کھائے تو آج ہی کھائے یا پھر دوسرے وقت۔ غرض یہ کہ ہفتے کے دن تمہیں شکار کی ممنوعات ہے، فقط نہ کہ ہاتھ میں پکڑنے کی، یہ کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا، ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو ہم کو اب تک امن کیوں ملتی؟ تب داؤد علیہ السلام نے دعا کری، جس سے رب کا غضب آ گیا اور یہ لوگ رات میں بندر بن گئے، یا جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بن گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوت جاتی رہی اور ان کے جسم سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس محلے کو لوگوں نے دیکھا تو نہ اس میں سے کوئی انسان آتا اور نہ ہی کسی قسم کی آواز، تو وہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے پیروں میں لپٹ کر ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ لوگوں نے کہا، کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ لوگ روتے اور اپنا سر ہلاتے۔ اس حال میں ان کو 3 روز گزر گئے اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا، نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ آج جو بندر موجود ہیں وہ انہی کی نسل ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر موجود تھے اور موجودہ بندر انہی کی نسل میں سے ہیں، نہ کہ بنی اسرائیل کی نسل میں سے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے
کہ مسنح شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی پیتی ہے اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔